بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے باب نمبر 23 میں ایک باب ہے امت محمدی کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلا ہونا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگوں کا بت پرستی میں مبتلا ہو جانا۔ یہ باب ہے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے سندرب میں کچھ آیتیں ذکر کی ہیں اور کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایک نقطہ کو سمجھیں، بلکہ ہم جو اہم باتیں اس میں آئی ہیں ان باتوں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کیا ہے؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے۔ کیسے کرو گے؟ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر تیر کے برابر ہوتا ہے، بالکل برابر ان کی پیروی کرو گے، یعنی جیسے وہ کرتے تھے ویسے تم بھی کرو گے، جیسے وہ گمراہی میں مبتلا تھے ویسے تم بھی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور یہ سب لوگوں کی بات نہیں ہے، آگے بات آئے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگوں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھوشوانی کی، پیشین گوئی کی کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے۔ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، کہ تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، کیسے؟ اسی طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر تیر کے برابر ہو جاتا ہے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اگر وہ ضب ایک جانور ہے جس کو سانڈا کہتے ہیں، اس کو کچھ لوگ گوہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ گوہ نہیں ہے بلکہ سانڈا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، کہ یہاں تک کہ اگر وہ سانڈے یعنی ضب کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو جو طریقے اختیار کیے، جو جو گمراہیاں اپنے اندر لائیں، ان ساری گمراہیوں اور ان سارے طریقوں کو تم بھی اپنانے لگ جاؤ گے۔ اور ہم نے بتایا کہ یہ سب کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ ایسا کریں گے، کچھ لوگ ایسی کیفیت سے دو چار ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، کہ اگر او سانڈے کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی جا گھسو گے۔ صحابہ کرام نے کہا قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود والنصارى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ کون لوگ ہیں جو جن کے طریقے پر ہم چلنے لگیں گے؟ کیا یہ یہود اور نصارہ ہیں؟ کیا ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کو اپنانے لگیں گے؟ آپ نے فرمایا فمن، اگر ان سے مراد یہود اور عیسائی نہیں تو آخر کون ہیں؟ گویا کہ یہ یہود اور عیسائی ہیں، تم یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چلو گے، ویسے ہی کہ اگر وہ گوہ کے سانڈے کے بل میں بھی گھسے ہوں گے تو تم بھی جا گھسو گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی بات بیان کی ہے کہ تم بعد میں آنے والے لوگ یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنانے لگو گے۔ اور آج عجیب بات یہ ہے
کہ مسلم سماج میں بھی غیر قوموں کے طریقے پورے طور پر رچ بس گئے ہیں، مغرب کا طریقہ پورے طور پر رچ بس گیا ہوا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس کو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ضوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے زمین کے پورب کے حصے کو اور پچھم کے حصے کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا زمین کو، پورے زمین کو سمیٹ دیا۔ کیفیت کیا تھی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے زمین کے سارے حصے کو سمیٹ دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورب کے حصے اور پچھم کے حصے کو دیکھا۔ پھر فرمایا، وَإِنَّ أُمَّتِي لَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی ہے۔ یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، بھوشوانی کی تھی کہ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ کر رہنے والی ہے جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے۔ چنانچہ زمین کے کونا کونا تک اسلام کا پیغام پہنچا، اور اللہ کا شکر ہے آج کے ڈیٹ میں زمین کے بہت کم ہی حصے ہیں جہاں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے۔ زمین کے کونا کونا میں اسلام کے نام لینے والے پائے جاتے ہیں۔ یہ اسی پیشین گوئی یا بھوشوانی کی تعبیر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اور مجھے دو خزانے، ایک ریڈ کلر کا اور ایک سفید کلر کا عطا کیے گئے ہیں، یعنی ایک سرخ اور دوسرے سفید خزانے عطا کیے گئے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سفید اور سرخ خزانے سے مراد، لال اور سفید خزانے سے مراد سونا اور چاندی ہے، اور سونا اور چاندی سے مراد کیا ہے؟ یعنی قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں ہمارے انڈر میں آنے والی ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں جیسے ہم امریکہ اور یورپ کو دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی بولے کہ امریکہ اور یورپ کو فتح کر لیا جائے گا تو بڑی بات ہوتی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیصر اور کسریٰ ایسے ہی لوگ تھے۔ ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ قیصر اور کسریٰ کو فتح کر لیا جائے گا، قیصر اور کسریٰ مسلمانوں کے انڈر میں آ جائے گا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، مجھے دو خزانے، ایک سرخ اور دوسرا سفید عطا کیے گئے ہیں، یعنی قیصر اور کسریٰ ہمیں دیا گیا ہے، اس کے اوپر ہم فتح پانے والے ہیں، وہ ہمارے انڈر میں آنے والے ہیں۔ چنانچہ قیصر اور کسریٰ پر صحابہ کرام نے فتح بھی پایا۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، اور میں نے اپنے رب سے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے گویا کہ دعا کی کہ وہ عام قحط سالی سے اللہ تعالیٰ میری امت کو ہلاک نہ کرے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت کو ایک ہی مرتبہ اکال ڈال کر کے، قحط سالی میں مبتلا کر کے میری امت کو ہلاک نہ کرے۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، چنانچہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کیا کہ ایک ہی مرتبہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کسی قحط سالی میں مبتلا ہو جائے اور پورے طور پر ہلاک اور برباد ہو جائے۔ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ۔ اور میں نے ایک یہ بھی سوال کیا کہ ان پر کوئی باہری دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں پورے طور پر تباہ اور برباد کر کے رکھ دے۔ یعنی یہ بھی ہم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے اللہ ان پر کوئی باہری دشمن مسلط نہ کر جو ان کو پورے طور پر تباہ اور برباد کر دے۔ کن کو؟ میری امت کو۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّ رَبِّي قال یا محمد انی اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے محمد جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیا تھا اپنے رب سے۔ ایک سوال کیا تھا کہ میری امت کو قحط سالی سے پورے طور پر برباد نہ کرنا۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ ان کے اوپر باہری دشمن کو مسلط نہ کر دینا کہ پورے طور پر میری امت کو تباہ اور برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَن بِأَقْطَارِهَا حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيُسْبِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں، آپ کی دعا قبول کرتا ہوں، اور میں ان کو عام قحط سالی سے پورے طور پر برباد نہیں کروں گا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ رب العالمین اس امت کو عام قحط سالی میں، عام اکال میں مبتلا کر کے پورے طور پر اس امت کو برباد نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسری جو دعا تھی اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان پر کوئی باہری دشمن کو مسلط بھی نہیں کروں گا جو انہیں پورے طور پر نشٹ کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اگرچہ وہ سارے جو دشمن ہیں ان کے خلاف ایک ہو جائیں، اکتر ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، یعنی اگر سارے دشمن بھی مسلمانوں کے خلاف، میری امت کے خلاف اکٹھا ہو جائیں، پھر بھی وہ میری امت کو برباد نہ کر سکیں گے پورے طور پر۔ ہاں، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برباد کرتے رہیں گے اور قیدی بھی بنائیں گے، یعنی آپس میں اختلافات ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کو برباد کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کا خون کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہری دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جائے اور پورے طور پر ان کو تباہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی، اور یہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہو گئی اور 1 قبول نہیں ہوئی۔ میں نے سب سے پہلی دعا کیا کی؟ میں نے سب سے پہلی دعا یہ کی کہ اے اللہ میری امت کو قحط سالی سے پورے طور پر برباد مت کرنا، قبول کر لیا اللہ نے۔ دوسری دعا کی کہ اے اللہ میری امت پر باہر سے کوئی دشمن مسلط نہ کرنا جو پورے طور پر میری امت کو تباہ کر دے، قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تیسری دعا یہ کی کہ اے اللہ میری امت کے بیچ اختلاف نہ ڈال، یعنی میری امت میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ کیوں؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ اللہ آزمائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔
اللہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کون قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹتے ہیں انہی کے بیچ اختلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے تو دنیا بنایا ہے تاکہ آزمائیں، اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے کہ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف گمراہ اماموں کا بھے ہے۔ گمراہ امام کون ہیں؟ کیا امام بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، امام بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، بلکہ گمراہ امام ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج اس دنیا میں اتنی جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں، یہ کون گمراہ کرنے والے ہیں؟ یہی شیطان کے چیلے ہیں جو اپنے آپ کو لوگوں کا امام، لوگوں کا پادری اور لوگوں کا قائد اور رہنما سمجھتے ہیں۔ انہی کی بات مان کر کے دنیا میں اتنی گمراہی پائی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر صحیح معنوں میں ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان گمراہ لوگوں کی بات نہ مانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں کہ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، کہ مجھے اپنی امت پر ان گمراہ اماموں کا ڈر ہے، یہ لوگ گمراہ کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کن پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان میں ایک مرتبہ تلوار چل پڑے گی تو قیامت کے دن تک وہ بند نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی، ابھی ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا تھی کہ اے اللہ میری امت کو اختلاف کا شکار نہ بنانا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کیا۔ تو اسی ناحیہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی اسی ناحیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان میں تلوار چل پڑی تو قیامت کے دن تک اسے بند نہیں کیا جائے گا، یعنی تلوار کی وجہ سے خون ریزی ہوتی رہے گی میری امت میں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے، یہ ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ، سب نہیں، میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے جانا ملیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہونے والی ہے جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں سے جا کر نہ مل جائیں۔ سب لوگ ایسا نہیں کریں گے، اور ایسا آج بھی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشگوئی تھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو احمد، محمد اور عبداللہ کہتے ہیں، لیکن کام ان کا وہی ہے جو مشرکوں کا ہے۔ پھر فرق کیا رہا اسلام میں اور دوسرے مذہب میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بھی ثابت ہوئی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے جانا ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے۔ وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مورتیوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا مورتیوں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رواداری ہے۔ نہیں، یہ اسلام کا سودا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کر دی تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسا کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے لوگ ہوں گے، 30
جھوٹے لوگ ہوں گے، ان کا کام کیا ہوگا؟ کلہم یزعم انہ نبی، وہ سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں سب سے آخری نبی ہوں، نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کہ میں نبی ہوں۔ یہ شیاطین تھے جنہوں نے اس طرح کے دعوے کیے، اور آج تک اس طرح کا دعویٰ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ انہی دعوے داروں میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے وہ ذلی نبی اپنے آپ کو کہتا تھا، پھر نبی، یہاں تک کہ سب کچھ کہا بیٹھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، آپ لوگ قادیانی نام سنتے ہوں گے۔ یہ قادیانی وہی ہیں جو اسلام سے نکل چکے ہیں، پاکستان حکومت نے باضابطہ ان کو اسلام سے خارج کر دیا ہوا ہے، اور پوری امت کا، علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دی تھی کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کے دن تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ، میری امت کے کچھ لوگ، میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر جمے رہیں گے، اور ان کی مدد بھی کی جاتی رہے گی۔ یہ بات بھی بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ قیامت کے دن تک حق پر جمے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا رہے گا۔ لا يضرهم من خذلهم، اور ان کو چھوڑنے والے ان کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے، حتی یاتی امر اللہ تبارک و تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ حکم سے مراد قیامت آ جائے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جمع رہے گا۔ اس امت میں کچھ لوگ گمراہ ضرور ہو جائیں گے، کچھ لوگ صحیح راستے سے ضرور ہٹ جائیں گے، لیکن اس امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو قیامت کے دن تک دین پر جمی رہے گی۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ دین محفوظ رہے گا، یہ شریعت محفوظ رہے گی، بلکہ اس دین کے ماننے والوں میں سے قیامت کے دن تک ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، کیونکہ یہ دین حق ہے، تو اس دین کو قیامت کے دن تک انسانوں تک پہنچنا ہے، اس لیے ایک جماعت کا اس دین پر جمے رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، اور الحمدللہ ایک جماعت ہے جو اس دین پر قیامت کے دن تک غالب رہے گی، اور اس جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، یہ کون لوگ ہیں؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو آج ہمیں نجات کس راستے میں ہے؟ نجات اس راستے میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے لگ جائیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے لگ جائیں گے تو ہمیں اس میں نجات ملے گی۔ تو اس طریقے سے
یہ بھی حدیث ختم ہوئی۔ تو اس میں بنیادی طور پر کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں؟ بنیادی طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے زمین کے مشرق اور مغرب کو سمیٹ دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے حصوں کو دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچنے والی ہے، اور الحمدللہ پہنچ کر رہی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، قیصر و کسریٰ بھی فتح ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو پورے طور پر قحط سالی کے ذریعہ برباد نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ میری امت پر باہر کے دشمنوں کو پورے طور پر مسلط نہ کرنا کہ میری امت کو تباہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اور یہ جو دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ میری امت میں کچھ گمراہ کرنے والے امام ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، ایسے گمراہ لوگوں سے بچ کر رہنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی تھی کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے۔ اور آج دیکھیں اسلام کے نام پر کہیں کہیں پر قتل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اسلام کا نام لے کر کے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ مشرکوں سے مل جائیں گے اور بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے پیدا ہوں گے، جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن آپ کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی، اور ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان میں سب سے جو خطرناک فتنہ ان دنوں پایا جاتا ہے وہ ہے قادیانیوں کا فتنہ، جو گمراہ ہیں، گمراہی نہیں بلکہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کو پہچاننا ہے، ان کے ماننے والوں کو پہچاننا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے فریب میں ہم پر جائیں۔ چلیں انہیں چند کلمات پر ہم عقیدہ کا یہ سبق ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔